نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم انفعنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ ہم اپنی بک کنٹینیو کرتے ہیں۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے صبح و شام۔ چیپٹر ہمارا ابھی وہی چل رہا ہے، دین رحمت۔ انشاءاللہ حدیث کی روشنی میں ہم بہت سی چیزیں جو ہیں وہ سیکھ رہے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک۔ تو ایک روایت کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی قابل رشک ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے مال دیا ہو اور پھر وہ اس کو رات میں بھی اور دن میں بھی خرچ کرے۔ یعنی کہ مال کا مل جانا بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی علامت ہے، لیکن ایسا شخص جو ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا وہ قابل رشک ہے۔ یعنی کہ انسان جب اس کو ایسا معاملہ کرتے دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خوب نوازا ہے تو وہ دن کی گھڑیوں میں، رات کے لمحات میں بھی جو ہے وہ خرچ کرتا ہے، تو پھر انسان جو ہے وہ آرزو کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس طرح مال نوازے تو میں بھی اسی طرح خرچ کروں، تو اس پر رشک کرنا اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اسلام کے مطابق مال اس لیے نہیں ہے کہ انسان اس کے ذریعے سے اپنی خواہشیں پوری کرے، بلکہ مال کسی کو اس لیے دیا جاتا ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس لیے اس کو عطا کرتے ہیں کہ اس کو استعمال کر کے عام انسانوں کی خدمت کرے۔ مال بھلائی کمانے کے لیے ہے، نہ کہ ذاتی آرزوؤں کی تکمیل کے لیے۔ بہت پیارا میسج ہے۔ یعنی کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کو نوازا ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ مزید اللہ تعالیٰ اسے نوازیں، مزید اس کے مال میں اللہ تعالیٰ برکت دیں، تو پھر اس کو انسانوں کی خدمت بھی کرنی چاہیے، بلائی کے کاموں میں خرچ کرنا چاہیے، نہ کہ صرف اس پر اپنا ہی قبضہ سمجھ کر اپنی ہی خواہشیں پوری کر کے جائز یا ناجائز تو انہی میں اس پیسے کو یا مال کو کھپا دے۔ پھر کیا ہوگا اینڈ آف دا ٹائم کہ پھر ایک دن وہ مال بھی چلا جائے گا اور وہ طاقت بھی نہیں رہے گی، وہ صحت بھی نہیں رہے گی اور بڑھاپا آ جائے گا، تو پھر انسان سوچے گا کہ میں نے کیا کیا، میں نے تو نہ آگے کے لیے کچھ بھیجا اور اس دنیا میں بھی میری جو ہے وہ خواری ہو گئی۔ لیکن کیا ہے کہ ہمارا کھلا دشمن شیطان ہر وقت جب انسان ایسی سوچ لاتا ہے تو پھر یہی کہتا ہے کہ نہیں تمہارا مال ختم ہو جائے گا، پھر تم کیا کرو گے، تم اپنے لیے جمع کر کے رکھو، تم خرچ نہ کرو، باقی بھی تو ایسے ہی کرتے ہیں۔ یعنی کہ جیسا جیسا کام، جیسے جیسے آپ سٹیپ اٹھائیں گے تو ویسے ویسے وسوسے لے کر وہ آپ کے آگے آ جائے گا۔ تو وسوسوں کا حل بھی ایک چھوٹا سا، جیسے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم صبح اور شام کے وقت معوذات یعنی کہ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس اور سورہ اخلاص ان کو پڑھا کرو تو بہت زیادہ پھر اسی طرح نمازوں میں 3 دفعہ معوذات کو فجر کے وقت اور مغرب کے وقت، باقی جو ہے وہ ظہر عصر جو ہے عشاء میں آپ ایک دفعہ پڑھیں۔ تو جب دیکھیں آپ اس چیز کا اہتمام کریں گے تو آپ بہت ساری مشکلات سے، بہت ساری پریشانیوں سے، بہت سارے وسوسوں سے بھی بچ جائیں گے۔ تو آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ تو اسلام کے مطابق انسان کی 2 ذمہ داریاں ہیں، ایک اللہ کی نسبت ہے اور دوسری عام انسانوں کی نسبت ہے۔ اللہ کی نسبت سے انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ خدا کی خدائی کا اعتراف کرے، یعنی کہ وہ مانے کہ میرا پروردگار، میرا خالق، میرا مالک، میرا مدبر ہے، اور اس کا جو ہے وہ
عبادت گزار بن جائے۔ انسانوں کی نسبت سے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لوگوں کا خیر خواہ بنے، ہر ممکن موقع پر وہ دوسروں کے کام آئے۔ کوئی انسان بہت سے پہلوؤں سے عام آدمیوں کا مددگار بن سکتا ہے، انہی میں سے ایک اہم ذریعہ مال ہے۔ مال انسان کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ دوسروں کی مدد کر کے ان کا دل ٹھنڈا کرے، وہ دوسروں کے کام آ کر انہیں مشکلات سے نکالے۔ دوسروں کی مدد کرنا ایک نہایت اعلیٰ فکری جذبہ ہے۔ جب ایک انسان دوسرے شخص کی مدد کر کے اس کو مصیبت سے نکالتا ہے تو یہ اس کے اپنے لیے خوشی کا ایک قیمتی موقع ہوتا ہے۔ یہ خوشی گویا اس کے عمل کی ایک نقد قیمت ہے۔ اس کی دوسری بڑی قیمت وہ ہے جو انسان کو آخرت میں ملے گی۔ لوگوں کی ضرورتوں میں ان کے کام آنا کوئی وقتی عمل نہیں، یہ ایک مستقل صفت ہے۔ سچا انسان وہ ہے جو لوگوں کو خوش کرنے میں اپنی خوشی سمجھے، جو دوسروں کی ضرورت پوری کرنے کو اپنی کامیابی جانتا ہو، جو صبح و شام ایسے مواقع کی تلاش میں رہے جب کہ وہ دوسروں کی خدمت کر کے اپنی انسانیت کی تکمیل کر سکتا ہو۔ تو یہ تھا ہمارا ٹاپک صبح و شام۔ حدیث کی روشنی میں ہم نے اس کو دیکھا کہ کس کنڈیشن میں کس انسان پر ہم جو ہے وہ رشک کر سکتے ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ مال کے لحاظ سے اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نوازتے ہیں تو وہ اس کا پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے، اس کے بعد ہمارے اوپر کون کون سی ذمہ داریاں جو ہیں وہ عائد ہوتی ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ جیسے میں اکثر یہ بات شیئر کرتی ہوں کہ جب تک ہم کسی چیز کو، جیسے کہتے ہیں نا کہ کوئی چیز، کوئی پھل، کوئی بھی کسی قسم کا بھی کھانا یا فوڈ، جب تک ہم اس کو ٹیسٹ نہیں کرتے تو اس وقت تک ہمیں اس کی لذت معلوم نہیں ہوتی، اس کو ہم انجوائے نہیں کر پاتے نا۔ تو یہی حال ان کاموں کا ہے جب کہ انسان جب تک کر نہیں لیتا، اس کے بعد اس کی جو ایک، جیسے آپ دیکھیں کہ چھوٹی سی مثال میں دوں گی، آپ کر کے دیکھیں کہ دو کام ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو ہے کہ کسی کے ساتھ بھلائی کر کے، کسی کی چھوٹی یا بڑی جتنی آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وسعت دی ہے، اس کی مشکل کو، پریشانی کو جو ہے وہ دور کر کے آپ گھر آ جائیں، ٹھیک ہے۔ جو دل میں سکون اور خوشی کی لہر آپ کے اندر قدرتی طور پر آئے گی، وہ آپ اس وقت ہی محسوس کر سکیں گے۔ پھر دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ کسی کا دل دکھا کے آئیں، کسی کو ایسی بات کہہ کے آئیں جس سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے یا وہ پریشان ہو گیا اس وجہ سے، یقین جانیں آپ فیل کریں گے کہ اس وقت اگر آپ شام میں یہ کام کر کے آئیں تو آپ کی رات قدرتی طور پر بڑی ہی بے چین گزرے گی۔ اگر آپ نے یہ کام صبح میں کیا ہے تو سارا دن آپ کا بیکار جائے گا۔ آپ اللہ ماشاءاللہ کہ اگر آپ نے اپنے ضمیر کو تھپکی لگا کے سلایا ہوا ہے، اندر سے آوازیں آ رہی ہیں، اس کو دبا رہے ہیں اور ادھر ادھر کی باتوں سے اپنے آپ کو بہلا رہے ہیں، نہیں یہ تو ایسے ہے، یہ تو اس وجہ سے ہے، یہ تو فلاں سٹریس ہے، یہ تو اس طرح سے ہے۔ اگر آپ اپنے اندر کی آواز کو سننے کی عادت ڈال لیں گے نا تو یقین کریں آپ کو کسی اسکول جانے کی ضرورت نہیں، کوئی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں، آپ کا اپنا جو اندر کی آواز ہے وہی انسان کو سب کچھ بتاتی ہے کہ تم نے کیا ہے، تم نے اچھا کام کیا ہے یا برا کام کیا ہے۔ تو یہ تھی چند باتیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنے کی، اپنی کریکشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ آج کی بات کو کمپلیٹ کروں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔